السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیسن میں ہم بگیننگ، مڈل اور اینڈ لیٹرز کی شیپ جو ہے وہ غین سے لے کر یا تک کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ لیٹر ہے غین۔ اب یہ غین کی سٹارٹنگ فارم ہے، اور یہاں پہ غین کو ہم اگر کسی لیٹر کے ساتھ جوائن کریں گے تو یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو آپس میں ملائیں گے۔ ہم فا کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھیں فا کیونکہ یہ مڈل والی ہیں تو یہاں پہ اس کے دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ ہیلپنگ سائن ہے، کنیکٹنگ سائن ہے، اور یہاں پہ ہم نیکسٹ لیٹر کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب غین کی یہاں پہ بھی کوئی کنیکٹنگ سائن نہیں ہے اور کاف کے بعد بھی نہیں ہے، کیونکہ کاف کمپلیٹ لیٹر آ گیا ہے۔ تو یہاں سے اس طرح سے جو ہے وہ ہم لیٹرز کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اگر ایک اور لیٹر کو ملا لیں یہاں پر کیف، اب یہ نیچے اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں لام، اور ایک اینڈ کے اوپر ہم کوئی لیٹر لگا لیں گے یہاں پہ نون، کیف لام نون۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اگر بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الف ہے یا لام ہے، تو لام اور الف کا ڈفرنس آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الف جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر کے ساتھ یہاں پہ جوائن نہیں کرتا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الف ہوتا تو یہاں پہ اس کی جو شیپ ہے یہاں تک ہوتی، اور یہاں پہ نون جو ہے وہ کنیکٹنگ میں نہ ہوتا، صرف یہاں پہ سمپل نون ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کلیئر کر لیں، کیونکہ یہ پہلے لیٹر کے ساتھ بھی جوائن ہو رہا ہے اور اگلے لیٹر کے ساتھ بھی جوائن ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ اس کو لام پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ باقی جو لیٹرز ہیں ان کو یہاں پہ میں آپ کو جوائن کر کے تو پھر دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے لیسن جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور اس طرح سے ہم لیٹرز کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں پہ مشق کر لیتے ہیں۔ فا، خوف۔ اکثر اوقات بچے جو ہیں اس چیز میں غلطی کرتے ہیں، فا اور قاف میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف ڈاٹ دیکھنی ہے، 1 ڈاٹ فا ہے اور 2 ڈاٹس قاف ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر سیم تھنگ ہے، لیکن صرف ڈاٹ جو ہے اس کا ڈفرینس ہے۔ فا، خوف، خوف، فا، غین، فا، خوف، کیف۔ اب اینڈنگ میں یہ والا کاف یوز ہوگا۔ یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں، اب سٹارٹنگ میں یہ والا کاف نہیں آ سکتا، سٹارٹنگ میں یہ اس طرح کی شیپ آئے گی، کیف، غین، لام، واو، لام، کیف۔ اب یہاں پہ مڈل میں بھی یہ والا کاف یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا کاف صرف اینڈنگ میں یوز ہوگا، اور یہاں پہ اس کے ساتھ یہ کنیکٹنگ سائن آ گیا ہے۔ کیف، ہا، یہ ہیوی ساؤنڈ والا ہا ہے، یہ دیکھیں یہ ہا اور یہ بھی ہا ہے، مڈل میں ہا اس طرح سے یوز ہوگا، اور یہ بھی ہا ہے، اینڈنگ میں اس طرح سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ہا، ہا، یہ تینوں سیم لیٹر ہیں۔ میم، یا، لام۔ نیکسٹ لیٹر نون۔ اب یہاں پہ اس کا ڈاٹ دیکھیں اس کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے نون کی پہچان یہ کروائی تھی کہ نون کا ڈاٹ جو ہے وہ مڈل میں ہوتا ہے، ان سائڈ میں ہوتا ہے یہاں پہ، یہ اب نون بن گیا۔ لیکن اگر بعض اوقات پرنٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر اوپر بھی آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم شور ہیں، ہمیں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ زا جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا،
تو یہاں پہ یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس چیز پہ کنفرم ہے کہ یہ نون ہی ہے. ٹھیک ہے، نون میم، پھر سے مڈل میں نون کس طرح یوز ہوگا، نون میم. یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ، سٹارٹنگ میں نون کس طرح ہے اور مڈل میں میم کیسے ہے اور اینڈنگ میں. ٹھیک ہے، واو ہا نون، واو یہ 2 ڈاٹس ڈاؤن ہے تو کون سا لیٹر ہوگا، یا. اب اس یا کے پاس نیچے 2 ڈاٹس ڈاؤن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ کمپلیٹ شیپ کے پاس جو یا ہے اس کے پاس ڈاٹ ہوں، کیونکہ اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یا ہے. ڈاٹس کی ضرورت ہمیں یہاں پہ پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر ڈاٹس نہیں ہوں گے تو ہم پہچان نہیں سکیں گے. تو 2 ڈاٹس ڈاؤن یا. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. لیٹرز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے فتحہ سائن سے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.